اچھا سر، یہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، دھرنا جو ہے تحریک لبیک کا جو صورتحال چل رہی ہے، اس کو مطلب حکومت جو ہے وہ کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک لبیک کا یہ دھرنا ہے اور جس طرح انہوں نے لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے، اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے، پولیس کے ساتھ وہ کنفرنٹیشن میں ہے، ریاست کے ساتھ وہ کنفرنٹیشن میں ہے، کیونکہ حکومت اور ریاست میں فرق ہوتا ہے۔ حکومت جو ہوتی ہے وہ اس پارٹی کا یا ان عہدوں کا نام ہوتا ہے جو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کسی ملک میں انجوائے کر رہی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی پولیٹیکل لیڈر شامل ہوتے ہیں، باقی جو آپ کے ڈپارٹمنٹ جو ادارے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ جب اس کے اندر عوام بھی شامل ہو جائیں تو وہ پھر ریاست کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس وقت جو تمام کا تمام آپ یہ کہیں کہ پورے صوبے میں عوام یرغمال بنے ہوئے ہیں، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ان کی روزمرہ کی زندگیوں کو مشکل بنایا جا رہا ہے، ان کے لیے پرابلمز کریٹ کی گئی ہیں، لوگ جو ہے وہ بے تحاشا سفر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں پولیس کے اوپر حملے ہوئے، پولیس کی کیجولٹیز ہوئی، صاحب ظاہر ہے اس میں ٹی ایل پی کے لوگ جو ہیں ان کو کاؤنٹر میں ان کی بھی کیجولٹیز ہوئی ہوں گی، ان کے بھی لوگ جو ہیں اسی طرح جس طرح پولیس والوں نے اپنی زندگی سے ہاتھ دھوئے ہیں۔ تو وہاں تو کیا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بہت سارے لوگوں کو، ہمارے علماء کرام کو بھی یہ بیٹھ کے اور سول سوسائٹی کو بھی اور جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو پہلے تو یہ بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ کیا اسلام ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ تو ہم مذہب کو بیس بنا کے ان چیزوں کے اوپر تمام کی تمام جو انکنوینئنس ہے، تمام کی تمام جو مشکلات ہیں وہ لوگوں کی زندگی پہ امپوز کر رہے ہیں۔ رسول کریم پیس بھی اپون ہم جس قسم جو ان کا اسٹیچر ہے، جس طرح دنیا صرف صرف مسلمان ہی نہیں پوری دنیا ان کو جس طرح دیکھتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک 1000 پرسنالٹیز دنیا میں کو گریڈ کیا گیا تھا اور اس کے اوپر کتاب بھی لکھی گئی تھی، تو رسول کریم پیس بھی اپون ہم میرے پیارے نبی کو دنیا میں سب سے بڑی شخصیت قرار دیا گیا تھا، جنہوں نے پوری کی پوری انسانیت کو انفلوئنس کیا ہے۔ تو اب ان کے خلاف جو بات کرے، پہلے بات تو جو ان کے شان میں گستاخی وغیرہ وہ ویسے ہی ملعون ہے، جو بھی ملعون ہے، اور یہ عرصہ دراز سے چیز ہوتی چلی آ رہی ہے کہ ان کی شان میں کوئی نہ کوئی شوشہ یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں، جیسے فرانس کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں، یا وہ شخص جس نے کیریکیچر بنایا، جس نے کارٹون بنایا، وہ تو ہے ہی ملعون، وہ تو شیطانوں کا بھی شیطان ہے، اور اس کے ساتھ جو حشر ہوا پچھلے دنوں وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ لیکن کیا ہمیں احتجاج کرنا ہمارا بنتا ہے، لیکن احتجاج کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس قسم کے احتجاج میں جب آپ پبلک کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں تو وہ نیوسنس بن جاتا ہے، وہ احتجاج نہیں رہتا۔ اب دنیا آپ کے اوپر آپ کو ایکسٹریمسٹ اسٹیٹ کہہ رہی ہے، پاکستان دنیا میں بدنام ہو رہا ہے، لوگ آپ کی تصویریں لگا رہے ہیں، پولیس والوں کی تصویریں لگا رہے ہیں، ٹی ایل پی کے کارکنوں کی تو کیا یہ پاکستان کے بارے میں اچھا امپریشن دے رہا ہے؟ کیا یہ پاکستان کے بارے میں صحیح میسج بھیج رہا ہے؟ آگے ہمیں بڑی پرابلمز ہیں، اب اس پرابلم میں ان چیزوں کو ڈال کے تو پاکستان کی اکانومی کو تباہ و برباد کر لو گے۔ کیا یہ پاکستان کے لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اس ملک کی اکانومی کو تباہ کر دو؟ جس اس لیے کہ جی آپ نے ذہن میں کچھ سوچ لیا بیٹھ کے، آپ فورن پالیسی نہیں بنا سکتے۔ فورن پالیسی بنانا حکومت کا کام ہوتا ہے، اسٹیٹ سے ریلیشن شپ رکھنا حکومتوں کا کام۔ باقی بھی تو دنیا میں مسلمان ممالک ہیں نا، اور بھی تو مسلمان ممالک ہیں، تو انہوں نے کیا کیا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ ایک بڑی دکھ کی بات ہے، اور حکومت اس کے مقابلے اس چیز میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا ایک ٹنل میں ہے۔ اگر وہ کچھ کرتے ہیں ان کے خلاف تب بھی وہ بدنام ہوتے ہیں، نہیں کرتے تو دنیا آپ کو بدنام کرتی ہے، نہیں کرتے تو عوام یرغمال بنے ہوئے ہیں، نہیں کرتے تو لوگ بیچارے مصیبت میں، کسی کی بیوی، کسی کی ماں بیمار ہے، کسی کا باپ بیمار ہے، وہ اسپتال نہیں جا سکتا، کسی کی شادی ہو رہی ہے وہ شادی نہیں کر سکتا، کسی کے گھر میں ماتم ہوا ہے وہ اپنے پیاروں کو دفنا نہیں سکتا، آپ شہروں سے باہر نکل نہیں سکتے۔ یہ کہاں پہ پڑھایا گیا ہے؟ مجھے پہلے تو کوئی یہ شخص بتا دے، یہ کہاں کی ٹیچنگ ہے، کس نے یہ پڑھایا ہے؟ اچھا سر، یہ حکومت جو ہے اگر فوج کو مذاکرات کے لیے انوالو کرتی ہے تو فوج کا کردار کیا ہوگا؟ میرا تو خیال ہے کہ فوج کو کسی قسم کے مذاکرات کے لیے انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پھر فوج آپ کو ڈپینڈنٹ بناتے ہیں۔ ابھی بھی لوگ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ملا ملٹری الائنس کا نام دیتے ہیں، بہت سارے آپ کے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ پتہ ہے تحریک لبیک کا جب پہلا پروٹیسٹ یہاں سے چلا تھا تو ان کو پیسے کس نے دیے تھے؟
ان کو پیسے اگر آپ کو یاد ہو تو کیپٹن صفدر نے دیے تھے اور ان کو کہا تھا کہ آپ یہ احتجاج کرو. اس زمانے میں انہوں نے یہی کیا تھا جی ٹی روڈ کے اوپر جو آج کر رہے, اور اسلام آباد جاؤ آپ کے باقی مطالبات بھی تسلیم کر لیے جائیں گے. یہاں پہ اس زمانے میں پی ایم ایل این کے کوئی منسٹر ہیں, ان کی تصویریں موجود ہیں جو خادم رضوی کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کو پولیٹیکلی کس نے ایجیٹیٹ کیا ہے, کس نے ان کا پولیٹیکل, آج جو پولیٹیکل پارٹیاں آپ کی اپوزیشن کی وہ جو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں, تو وہ کہ پورے کے پورے جو اسٹیچر ہے اس کو بدنام کر رہی ہیں کہ انہوں نے ان کا سیاسی فائدہ اٹھانا ہے اس سے. ان کے تو کوئی غرض نہیں کہ پاکستان بدنام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دے آر ناٹ کنسرن ود اٹ. کہ اگر آپ کہیں کہ مریم صفدر کنسرنڈ ہے کہ پاکستان دنیا میں بدلا, تو وہ تو پہلے ہی جو کام کر رہے ہیں اس میں کم بدنام ہوا ہے جو کوئی نواز شریف وہاں پہ کر رہا ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ فوج اس میں نہ آئے اور نہ فوج کو ڈالیں, خود ہی ہینڈل کرے جو بھی کرنا ہے, اینڈ ڈو اٹ فار ونس. اس کو کرنا پڑے گا, نہیں تو یہ تو پھر ہر 6 مہینے بعد یہی پاکستان کے لوگوں کو یہی مصیبت برداشت کرنی پڑے گی کہ آپ کے رستے روکے جائیں گے, آپ کے اوپر ٹریفک کو روکا جائے گا, اس قسم کی ان سین قسم کی مصیبتیں جو آپ کے اوپر امپوز کی جائیں گی. اور آپ کی جو چند لوگ جو ہیں جو اپنی ذہن سے جو ان کا نیرو ویژن ہے, بہت شیلو ویژن کے طور پہ سڑکوں پہ بیٹھ کے کہیں گے یہ پاکستان کی فارن پالیسی ہم بنائیں گے اور ہم یہاں سے دنیا سے ریلیشن یہاں ہم ڈیسائیڈ کریں گے, تو یہ کسی ملک میں ہوتا نہیں ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ فوج آلریڈی بڑی آپ نے اس کو پریشر میں رکھا ہوا ہے. اور جیسے آپ نے دیکھا ابھی ڈی جی آئی ایس آئی کے تعیناتی کے اوپر جس طرح حکومت کی طرف سے اس کو ڈیلے کیا گیا, اور جس طرح آئی ایس آئی کو دنیا نے ڈسکس کیا بغیر ریزن کے, اور جس طرح اس کے اوپر پروگرام ہوئے, تو یہ آئی ڈونٹ تھنک سو. میری نظر میں تو جو کچھ حکومت نے کرنا خود ہی کرے, اینڈ دے شوڈ ناٹ برنگ دی آرمی ان بٹوین.